آج کا دن بہت ہی مقدس اور بابرکت دن ہے، اور اس دن سے پہلے جو شب ہوتی ہے اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہوتا ہے انعام والی رات۔ اب گویا کہ ایک طالب علم وہ پورا سال محنت کرتا ہے، وہ پورا سال اپنے اسباق کو یاد کرتا ہے، لیکن آخر کے اندر جب وہ اپنے امتحان کے اندر پاس ہو جاتا ہے تو ایک دن رزلٹ کا آتا ہے، ایک دن اس کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکمل رمضان المبارک کا مہینہ یہ امتحان کا مہینہ تھا، یہ اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھنے کا امتحان تھا۔ تو جیسے ہی ایک مسلمان بندہ مومن اپنے اس امتحان کے اندر پاس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خوشی کے طور پر عید الفطر کا دن عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس دن کی شان اور اس کی عظمت کتنی ہے، الترغیب و ترہیب کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ موجود ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے عید کی طرف تشریف لے کے آنا، عید کی طرف آنا، ایک جہت سے ایک رستے سے آنا اور دوسرے رستے سے واپس جانا، اور آتے جاتے یہ تکبیرات پڑھتے رہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کو بار بار دہراتے رہنا، اس تکبیر کا زبان پر تذکرہ کرتے رہنا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور پھر ایک رستے سے آنا اور دوسرے رستے سے چلے جانا، اس کی کیا حکمت ہے؟ علماء کرام نے اس کی دو حکمتیں بیان کی، میں دونوں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی حکمت یہ ہے، انسان ایک رستے سے اللہ کی بڑائی، اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے آئے گا تو وہ جس جگہ سے گزرے گا، جس جگہ سے ذکر کرتا ہوا اس کا گزر ہوگا، تو قیامت والے دن وہ جگہ اس بندے کے حق کے اندر گواہی دے گی۔ سبحان اللہ بٹھی ہے۔ ویسے رمضان المبارک کے اندر تو چلو مانا آپ کا روزہ ہوتا تھا، لیکن آج تو خوشی کا دن ہے، خوشی کے دن کے اندر اللہ کا ذکر ویسے بھی تکبیرات کو پڑھنا چاہیے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جب تم اپنے روزوں کو پورا کر لو نا، تعداد کو مکمل کر لو، پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو، پھر تکبیرات کا جو ہے نا وہ ذکر کرو، پھر ان کا تذکرہ کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لعلکم تشکرون۔ عید کے دن تم بار بار اللہ کا ذکر کرو گے، عید کے دن تم بار بار اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی پاکی کو بیان کرو گے، سبحان اللہ کے ساتھ، اللہ اکبر کے ساتھ۔ جب اللہ کی بڑائی کو بیان کرو گے نا تو کہا اللہ تعالیٰ تمہیں عام بندوں سے نکال کے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے گا۔ تو جب ایک رستے سے گزریں گے تو پھر زبان پر اللہ کی تکبیر ہے، اللہ کی پاکی ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور کہا جب دوسرے رستے سے گزرو گے تو کہا وہاں سے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرو گے، تو گویا یوں کہہ لیں کہ قیامت والے دن اس بندے کے حق کے اندر ایک رستہ بھی گواہی دے گا، مولا یہ تیرا بندہ تیری بڑائی بیان کرتا رہا ہے۔ اور کہا جب دوسرے رستے سے گزرو گے تو کہا دوسرا رستہ بھی تمہارے لیے جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر گواہی دے گا۔ اور دوسری حکمت علماء نے اس کے اندر یہ بیان کی، کہا عید کے اندر صرف اپنے آپ کو سجا سنوار لینا یہ عید نہیں، اپنے غریب اور فقیر بھائیوں کا ساتھ دینا، ان کی ہیلپ کرنا، یہ بھی عید کا حصہ ہے۔ کہا جب تم ایک رستے سے گزرو گے وہاں پر جتنے فقیر ہوں گے تم اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کا دیا ہوا مال دو گے۔ کہا جب دوسرے رستے سے گزرو گے تو دوسرے رستے پر بیٹھے فقیروں کی بھی ہیلپ ہو جائے گی۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے کہ عید کی طرف تشریف لے کے آنا ایک طرف سے اور جانا دوسری طرف سے ہے، اور زبان پر یہی ایک صدا ہونی چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الترغیب و ترہیب کے اندر ہے، بندہ مومن عید کی طرف تشریف لے کے آتا ہے۔ آج ہم بھی اللہ پاک کے احسان سے، اللہ پاک کے کرم سے ہم نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کے محبوب اور مقرب فرشتے
ان رستوں کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان جگہوں پہ ان راستوں کے اندر نہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر کرتے پتہ کیا ہے؟ بندہ مومن کو صدا لگاتے ہیں، اے بندہ مومن اس خدا کی طرف آ جاؤ کہ جو خدا تمہارے گناہوں کو بخشش کا پروانہ عطا فرمانے والا۔ اب جب فرشتے یہ صدائیں لگاتے ہیں، بندہ مومن اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ کے گھر کے اندر نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پہلے فرشتے صدا لگاتے ہیں کہ لوگوں آؤ اپنے خدا کی طرف، لیکن جب بندہ آ جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتا ہے، فرمایا جو بندہ بھی آج کے دن میری پاکی اور میری بڑائی کو بیان کرے گا، تو کہا اللہ تعالیٰ تمہارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا اعلان یہ فرماتا ہے، فرمایا جو بندہ اس دن کے اندر، جو بندہ عید الفطر کے دن کے اندر فرمایا میری بڑائی بیان کرے گا، میری بارگاہ کے اندر اپنی پیشانی کو جھکائے گا، پھر ہوگا کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں پر پردہ فرمائے گا۔ آج ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ذلت اور عزت کا معیار کیا ہے؟ ہمارے عیب ہے۔ اگر ہمارے عیب دوسروں کے سامنے شو ہو جائیں، واضح ہو جائے، ظاہر ہے ان سے ذلت ہوگی، لیکن جس کے عیبوں پر پردہ میرا خدا ڈال دے، جس کے عیبوں پر پردہ میرا خدا ڈال دے، تو پھر اس کے زمانے کے اندر کبھی ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اللہ اسے دنیا کے اندر بھی عزتیں دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، فرمایا یہ جو عید الفطر کا دن ہے نا، کہا اس دن کے اندر شیطان ابلیس یہ چیخیں مار مار کے روتا ہے، چیخیں مار مار کے روتا ہے، اور اس سے جو ہے نا وہ اس کے چیلے، اس کے جو ہے نا وہ ہم نوا یہ سوال کرتے ہیں، کہا آج تو عید کا دن ہے مسلمانوں کی، اور آج جو ہے نا وہ تو یہ رو کیوں رہا ہے؟ تو آگے سے وہ شیطان ابلیس کہتا ہے، کہا اے چیلو، اے میرے ہم نواؤ، یاد رکھنا اللہ نے امت مصطفیٰ کو ایسا دن عطا فرما دیا ہے کہ جس دن کے اندر اللہ امت مصطفیٰ کے لیے عام معافی کا اعلان فرماتا ہے، یعنی جو بھی اللہ کی طرف آتا جائے گا اللہ اسے معاف کرتا چلا جائے گا، اللہ اس کے لیے بخشش کا پروانہ عطا فرماتا چلا جائے گا۔ لیکن صوفیہ کرام نے عید کے لفظ پر ایسا کلام کیا کہ کمال ہو گئی۔ صوفیہ فرماتے ہیں، فرمایا ایک جسم کی عید ہوتی ہے، ایک روح کی عید ہوتی ہے۔ جسم کی عید ہے، ہم نے لباس اچھا پہن لیا، ہم نے جو ہے نا وہ یہ جوتا نیا پہن لیا، ہم نے سر پر کپڑا نیا پہن لیا، یہ جسم کی عید ہے اور یہ منانی بھی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، اور ان کے جو ہے نا وہ کپڑے کچھ نازک حالت کے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھ لیا، فرمایا اللہ نے تجھے مال نہیں عطا کیا؟ یا رسول اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اللہ نے بہت مال ہمیں عطا کیا۔ تو آگے سے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، فرمایا اللہ جسے جو نعمت عطا کرتا ہے نا، پھر وہ پسند کرتا ہے اپنے اس بندے پہ اس نعمت کا اظہار دیکھے۔ سارا اللہ نے اگر مال دیا ہے، اللہ نے توفیق عمل دیا ہے، تو پھر ہونا چاہیے یار لباس بھی اچھا ہونا چاہیے، اپنے جو ہے نا وہ جوتے بھی اچھے ہونے چاہیے، اپنی جسمانی عید منائیں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ لیکن اگلی بات جو صوفیہ نے لکھی، کہا روحانی عید یہ ہے کہ بندہ اپنے اعمال، گزشتہ اعمال پر توبہ کر لے، اور کہا جو آنے والے ایام ہے نا، آنے والے اعمال ہے نا، کہا ان کے اندر اللہ کی طرف پکا لوٹنے کی نیت کر لے، کہا یہ روحانی عید ہے۔ اور پھر خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے پوچھا تھا، صوفیہ کا ویسے ہی الگ انداز ہوتا ہے، اور وہ چونکہ یہ سرائکی تھے، ان سے کسی نے پوچھا حضور عید کڈن، عید کس دن ہے؟ تو آگے سے وہ فرمانے لگے یار مل سی جڈن، جس دن ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو جائے نا، جس دن ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہو جائے، بندہ مومن کے لیے وہ عید کا دن ہے، بندہ مومن کے لیے یار وہ خوشی کا دن ہے، وہ عید کا دن ہے۔ آج ہمارے ہاں ہمارے عزیز مل جائیں، ہمارے کوئی دوست، ہمارے یار مل جائیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن مجھے بتانا اگر ایک بندہ مومن امت مصطفیٰ ہو کر اگر بندہ مومن سے نبی پاک علیہ السلام خود ملاقات کریں، پھر خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر،
آپ نا عید کے دن چیخے مار مار کے رو رہے تھے، عید کے دن چیخے مار مار کے رو رہے تھے۔ آپ سے کسی نے پوچھا، کہا حضور آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، اور آپ جو ہے نا وہ یہ آنسو بہا رہے ہیں، آپ یہ جو ہے نا وہ زارو قطار رو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آگے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا لوگوں میری عید اس دن ہوگی کہ جس دن میں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا۔ ایمان پر موت یہ عید کی حقیقی خوشی ہے۔ بندہ مومن کے لیے حقیقی عید اس دن ہوتی ہے کہ جس دن حقیقی عید بندہ مومن ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور یار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسی شخصیت ہے کہ جن کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر ایسی شخصیت ہے کہ جس رستے سے ایک مرتبہ گزر جائے نا پھر اس رستے سے کبھی شیطان نہیں گزرتا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار فرماتے ہیں، فرمایا اور آپ کے سبحان اللہ اس پر مجھے چاہیے، سیدنا عمر بن خطاب کے متعلق فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جس بندہ مومن سے سلام لے گا، کہا وہ شخصیت جناب عمر بن خطاب کی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، سرکار فرماتے ہیں فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر بن خطاب کو نبی بنا۔ ایسی شخصیت کے مالک ہیں، ایسی روحانی پاور ہیں، اور عمر بن خطاب عید کے دن زاروں قطار رو رہے ہیں۔ عید کے دن آپ جو ہے نا وہ اپنے آنسو بہا رہے ہیں۔ آپ سے کسی نے سوال کیا، ساتھی نے کہا حضور آج تو عید کا دن ہے، آج تو جو ہے نا وہ یہ خوشی کا دن ہے، آج تو اللہ کی شکر کا دن ہے، اور آپ جو ہے نا وہ آنسو بہا رہے ہیں۔ تو آگے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا لوگوں یہ صرف عید کا دن نہیں ہے، ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، فرمایا یہ خوشی کا دن بھی ہے، عید کا دن بھی ہے، اور یہ وعید کا دن بھی ہے، یہ غم کا دن بھی ہے۔ کہا حضور کس وجہ سے؟ تو آگے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا جس بندے کے پورے رمضان کے روزے اور نمازیں اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہیں، تو کہا اس بندے کے لیے ھذا یوم العید، یہ عید کا دن ہے، اور کہا جس بندے کے روزے اور نمازیں قبول نہیں نا پھر اس بندے کے لیے یہ عید اور خوشی کا دن نہیں ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لا ادری امن المقبولین او من المطرودین، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا پھر میرے رد ہوئے۔ بھائی اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، اور پھر ایسی شخصیت عید کے دن آنسو بہائے کس وجہ سے کہ شاید جانا میرے روزے رد ہو گئے، شاید میری جانا نمازیں رد ہو گئی ہیں، اور پھر اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت اگر اپنے اعمال پر اتنے گریہ زاری کر رہے ہیں، اپنے اعمال پر اس قدر آنسو بہا رہے ہیں، تو پھر میرے عزیز ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم آج کے دن یہ لہو و لعب فضول خرچیوں سے نکل کر اللہ کی بارگاہ کے اندر آنسو بہائیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر یار شکرانے کے آنسو بہائیں۔ اور پھر جو کہا تھا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، فرمایا تم رمضان کے روزے رکھو، پھر جو ہے نا اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، پھر ہوگا کیا؟ فرمایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں عام صفوں سے نکال کر شکر گزاروں میں شامل فرما دے۔ اور عید گزارنی کیسے ہے؟ محض اپنی عید نہ منائیں، اپنے سگے بھائیوں کو بھی ساتھ شامل کریں۔ آج ہوتا کیا ہے، جو دور کے تعلق کا بھائی ہے نا، جو ویسے ہی بھائی بن گیا، اس سے تو ہم عید کے دن گلے ملتے ہیں، لیکن جو سگے بھائی ہیں ان سے 5 سال ہو گئے کلام ہی نہیں کیا، صرف محض تھوڑے سے جھگڑے کی وجہ سے ان سے جانا وہ قطع تعلق ہی ہے۔ بھائی عید کا دن کیسا ہونا چاہیے؟ عید کا دن خود بھی منائیں، اپنے بھائیوں کو اپنے سینے سے لگا کے، اے سبحان اللہ مٹھی ویسے۔ اور دوسرے نمبر پر اپنے والدین کے ساتھ عید منائیں، اپنے والدین کی خدمت کر کے عید منائیں۔ ہوتا کیا ہے، جن والدین نے ہمیں ساری زندگی پالا ہے نا، ان خوشی کے موقعوں پہ ہم جناب ان کے ساتھ وفا نہیں کرتے۔ اپنے والدین کے ساتھ وفا کریں، ظاہر ہے آپ کی ڈیوٹی، آپ نے کام بھی کرنا ہے، لیکن کیا ہے ہم عید پڑھ کے فوراً جا کے اپنے والدین کو کال تو کر سکتے ہیں نا۔
اور جن کے لیے جو ہے نا وہ یہ موقع میسر ہے، وہ اپنے والدین کے پاس جا کے ان کے قدم بوسی، ان کے دست بوسی بھی تو کر سکتے ہیں نا. یارو یاد رکھنا، جو والدین کی عزت کرتا ہے نا، والدین کا ادب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی رسوا نہیں ہونے دیتا، آخرت میں بھی رسوا نہیں ہونے دیتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رضا الوالدی رضا الرب، او کما قال علیہ السلام، سرکار فرماتے ہیں، فرمایا والدین کی رضا کے اندر خدا کی رضا ہے. فرمایا جب والدین راضی ہوں گے تو کہا اللہ تعالیٰ بھی بندہ مومن سے پھر راضی ہوگا. اور تیسرے نمبر پر آخری گزارش کر کے اجازت چاہوں گا، ٹائم ویسے میں نے پتا ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن آخری گزارش میں کرنا چاہنا کہ اپنے ایمان نو موسمی نہ بڑھاؤ یار. تُس دیکھتے ہو گے ربیع الاول شریف دے مہینے دے وچ ولادت مصطفیٰ دی وجہ تو ساڈا ایمان ہور درجے تے، محرم دے وچ کربلا والے مارکے دی وجہ تو ساڈا ایمان ہور درجے تے، رمضان مبارک دا مہینہ نزول قرآن اللہ دی رحمت دے نازل ہونے دی وجہ تو ساڈا ایمان ہور درجے تے. لیکن کیا خوب ہوندا بھی اینا تیناں مہینیاں تو علاوہ بھی اسی اوویں رہیے جویں اینا تیناں مہینیاں دے وچ رہ سی. ساڈا ایمان یار موسمی نہیں ہونا چاہیے. رمضان مبارک سی، ساڈی مسجداں بھریاں ہوئیاں سی، ساڈی مسجداں دے وچ بہار سی، رونق سی، لیکن جویں رمضان مبارک دا مہینہ ختم ہوئے گا ساڈی مسجداں ویران ہو جان گیاں. یار کیا ساڈا ایمان صرف موسمی ہے؟ محرم دا مہینہ آ گیا، ربیع الاول شریف دا مہینہ آ گیا تے رمضان مبارک دا مہینہ آ گیا، اے 3 مہینے دا اسی مسلمان سی تے باقی 9 مہینے اسی کی سی؟ اسی اسلام والے، اسی ایمان والے، لیکن ساڈا ایمان ایک طرح دا ہونا چاہیے تھا. جس طرح رمضان دے ساڈا ایمان سی، جس طرح ربیع الاول دے ساڈا ایمان سی، اور جس طرح محرم دے اندر ساڈا ایمان ہوندا ہے تے ایویں چاہیے ساڈا سارا سال ساڈا ایمان ایویں ہی رہے. دوستو عید مناؤ اللہ دے شکر واسطے، اللہ دے انعام دے شکرانے دے طور تے. اللہ پاک